السلام علیکم، دس از ڈاکٹر ماس۔ آپ نے کافی لوگوں سے سنا ہوگا کہ جو کا دلیا یعنی اوٹ میل ایک ون آف دا ہیلدیسٹ فوڈ پروڈکٹ ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل انالیسس کریں گے کہ کیا اوٹ میل سب لوگوں کے لیے ہیلدی فوڈ پروڈکٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یا اس کے بارے میں اگر کچھ متس مشہور ہیں، کچھ مسکنسیپشنز ہیں تو وہ کیا مسکنسیپشنز ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں، اس کے پروز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں نے بہت بار اس کے ہیلتھ بینیفٹس سنے ہوں گے، تو ایک چھوٹا سا سمرائزڈ تجزیہ ہم اس کے ہیلتھ بینیفٹس پہ کرتے ہیں۔ جو کے دلیے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ فائبرز موجود ہوتے ہیں۔ فائبرز کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ہمارے معدے کے لیے، ہمارے ہاضمے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پرٹیکولرلی وہ لوگ جن کے اندر کانسٹیپیشن کا یعنی قبض کا پرابلم ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو کا دلیا بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سولیبل اور نان سولیبل دونوں طرح کے فائبرز موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہیلتھ بینیفٹ یہ ہے کہ جو کا دلیا ہمارے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، پرٹیکولرلی لو ڈینسٹی لیپوپروٹین یعنی بیڈ کولیسٹرول کو ایبزارب کرنے میں اور اس کے لیول کو بلڈ میں کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے میکینزم کے بارے میں بات کریں تو دراصل جو کے دلیے میں بیٹا گلوکین نامی ایک سولیبل فائبر موجود ہوتا ہے۔ یہ سولیبل فائبر پارشلی سولیبل ان واٹر ہوتا ہے، اور واٹر کے ساتھ جیسے ہی کمبائن کرتا ہے تو یہ جیل لائک سبسٹنس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جیل لائک سبسٹنس اپنے سائز میں انکریز کرتا ہے، سویل ہوتا ہے، اور ہماری اوورآل ڈائجیشن کے پروسیجر کو بھی تھوڑا سلو کر دیتا ہے، یعنی نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن کو بھی سلو کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لو ڈینسٹی لیپوپروٹین کے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے اور اس کو پھر ہماری باڈی سے ریموو کر دیتا ہے، ریزلٹنگ ہمارے کولیسٹرول لیول کو، اسپیشلی بیڈ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں جو کا دلیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اہمیت کا حامل ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جس طرح ہر فوڈ پروڈکٹ میں نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ڈفرینٹ نیوٹرینٹس موجود ہیں، جیسے کہ میگنیزیم، فاسفورس اور وٹامن B1 تھائمین بھی جو کے دلیے میں موجود ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ تو آپ نے کافی بار سنا ہی ہوگا کہ جو کا دلیا گلوٹن فری ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو گندم ہضم کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، اس میں موجود گلوٹن کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے جو کا دلیا استعمال کرنا انتہائی سیف ہے، کیونکہ ان میں گلوٹن موجود نہیں ہوتا۔ اب یہ بات تو صحیح ہے کہ اس میں گلوٹن موجود نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ گلوٹن سینسیٹیو لوگوں میں سیف ہے کمپلیٹلی؟ اس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے اس پورشن کی طرف، اس پارٹ کی طرف جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ وہ باتیں جو کے دلیا کے بارے میں جو لوگ آپ کو عام طور پہ نہیں بتاتے، یعنی کہ جو کے دلیا کے بارے میں مسکنسیپشنز۔ پہلی مسکنسیپشن جو کے دلیا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمارے بلڈ شوگر لیول کو کم کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو ویٹ لاس پروگرامز میں بھی ڈائٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ جو کے دلیے پہ ملٹیپل ریسرچز کنڈکٹ ہوئی ہیں، جس میں سے ایک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کا دلیا بلڈ شوگر لیول کو سگنیفیکنٹلی انکریز نہیں کرتا ایز کمپیئر ٹو ادر فوڈ پروڈکٹس جیسے کہ بریڈ۔ لیکن کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ ہمارے بلڈ شوگر لیول کو لو کرتا ہے اور ہمارے اوورآل ویٹ کو لاس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے؟ اب یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ جو کا دلیا دو فارمز میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ایک تو آرگینک فارم میں اور دوسرا انسٹنٹ فوڈ پروڈکٹ کے طور پہ۔ انسٹنٹ اوٹ میل میں یعنی جو کے دلیے میں جو کہ پروسیسڈ ہوتا ہے، اس میں ایڈیشنل سویٹنرز ڈلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں شوگر کانٹینٹ آرگینک اوٹ میل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں اور نمبرز کو بھی گیم کا حصہ بنائیں، تو میں نے آپ کو پہلے گلائسیمک انڈیکس کے بارے میں بتایا تھا کہ گلائسیمک انڈیکس وہ میجر ہے جس سے ہمیں فوڈ پروڈکٹس کی وہ ایبلٹی پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنا بلڈ شوگر لیول کو ریز کر دیں گے ہمارے بلڈ میں ایبزارب ہونے کے بعد۔ تو آرگینک جو کے دلیے کا گلائسیمک انڈیکس 55 ہوتا ہے۔ 55 ایک ماڈریٹ گلائسیمک انڈیکس ہے، یعنی کہ یہ نہ زیادہ ہائی ہے اور نہ ہی زیادہ لو، تو اسی لیے یہ ویٹ لاس میں ہیلپ تو نہیں کرے گا، لیکن ویٹ گین بھی نہیں کرائے گا۔ جبکہ دوسری طرف انسٹنٹ اوٹ میل یعنی انسٹنٹ جو کے دلیے کا گلائسیمک انڈیکس 83 ہے، جو کہ کافی ہائی ہے۔ اسی لیے اگر آپ ویٹ لاس کرنے کے لیے انسٹنٹ اوٹ میل کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ ویٹ لاس کا نہیں بلکہ ویٹ گین کا ریزن بن سکتا ہے۔ اسی لیے جو کا دلیا ویٹ لوز کرنے میں کسی بھی طرح ہیلپ نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسٹنٹ فارم میں ہو یا آرگینک فارم میں۔ البتہ آرگینک فارم میں جو کا دلیا ہمارے بلڈ شوگر لیول کو مینٹین ضرور رکھے گا، اس کو بڑھنے نہیں دے گا، لیکن کم بھی نہیں کرے گا۔ دوسرا کون یا مسکنسیپشن جو کے دلیا کے بارے میں یہ ہے
کہ اس میں گلوٹن موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ گلوٹن سینسیٹیو پیشنٹس میں کمپلیٹلی سیف ہے۔ ہاں اس میں گلوٹن موجود نہیں ہوتا، لیکن جو کے دلیے میں ایک ایونن نامی پروٹین موجود ہوتا ہے۔ یہ پروٹین جسٹ لائک گلوٹن ہوتا ہے، یعنی بالکل گلوٹن کی طرح ہوتا ہے، اور ان پیشنٹس میں جن میں گلوٹن کے لیے سینسیٹیوٹی پائی جاتی ہے، ایک ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان لوگوں میں ایونن کے لیے بھی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ایونن ان پیشنٹس میں بھی انفلیمیشن یعنی امیون رسپانس کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ تو گلوٹن فری ہونے کے باوجود جو کا دلیا سی ڈیزیز کے پیشنٹس میں، اریٹیبل باؤل سنڈروم کے پیشنٹس میں، یا کسی بھی پیشنٹ میں جن میں ان کی آنتوں میں سوزش ہے، ان لوگوں کے لیے سیف نہیں ہے۔ نمبر 3 اور لاسٹ کون جو کے دلیے کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ گلائفوسیٹ کے ریزیڈیوز پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی جس میں انسٹنٹ اوٹ میل کے 95% سیمپلز میں گلائفوسیٹ کے ریزیڈیوز پائے گئے۔ گلائفوسیٹ دراصل ایک ویٹ کلر ہے۔ ویٹ دراصل وہ انوانٹیڈ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری کراپ میں یا آپ نے گارڈن میں دیکھا ہوگا کہ کچھ انوانٹیڈ پلانٹس خود بخود سے گرو کر جاتے ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور گھاس اٹ سیلف کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے یا سوکھنے لگتی ہے۔ اسی طرح یہ ویٹ پلانٹس ہماری کراپس کو بھی خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے کیمیکلز کا یعنی ویٹ کلرز کا استعمال کیا جاتا ہے کراپس پہ، تاکہ ان میں انوانٹیڈ پلانٹس نہ گرو کر سکیں اور جو کراپ کے نیوٹرینٹس ہیں وہ ختم نہ ہو۔ ایسے ہی ایک ویٹ کلر گلائفوسیٹ بھی ہے جو کہ گندم اور جو کی فصلوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انسٹنٹ اوٹ میلز کے کچھ سیمپلز میں گلائفوسیٹ کے کچھ ریزیڈیوز پائے گئے ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے انسیف ہیں، کیونکہ گلائفوسیٹ ایک کارسینوجن ہے، یعنی کہ وہ ویٹ کلر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہیومن باڈی میں کینسر کو ٹریگر کرنے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ گلائفوسیٹ کی اماؤنٹ جو ان سیمپلز میں پائی گئی وہ ود ان سیف لمٹس تھی، جب یہ فوڈ پروڈکٹس ابھی بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن ایک ایسا کیمیکل جو کہ کارسینوجن ایبلٹی رکھتا ہے یعنی کینسر کو ٹریگر کر سکتا ہے، اس کو اگر ریگولر بیسس میں آپ اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کریں گے تو اس کے ایڈورس ہیلتھ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ مستقل طور پہ جو کے دلیے کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے بریک فاسٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو آرگینک اوٹ میل کو چوز کریں، کیونکہ آرگینک اوٹ میل کے استعمال سے نہ صرف آپ گلائفوسیٹ نامی کارسینوجن سے بھی بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا ایڈیشنل سویٹنرز یا شوگر کو بھی اپنی ڈائٹ سے ہٹا دیں گے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ انسٹنٹ اوٹ میل میں ایڈیشنل سویٹنرز ڈلے ہوتے ہیں جو اوورآل ہماری بلڈ شوگر لیول کو انکریز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو گلوٹن سینسیٹیوٹی ہے یا ڈیفرنٹ فوڈ الرجیز ہیں تو اوٹ میل بھی آپ کے لیے انسیف ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیلڈ انالیسس کیا جو کے دلیے پہ، اس کے فوائد، اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی ڈسکس کیے اور اس کے ایڈورس ایفیکٹس یا کن لوگوں میں وہ انسیف ہوگا، انہیلدی ہوگا، وہ بھی ڈسکس کیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔